بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار غوث الاعظم حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایران سے عراق پہنچے اور امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پر حاضری دی، دعا کی سعادت حاصل کی، کچھ دن تک وہیں مقیم رہے اور فیوض و برکات حاصل کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصی عقیدت حاصل تھی۔ وہ بارہا اپنی دعا میں ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور اپنے وعظ و نصیحت میں امام ابو حنیفہ کی سند کو منقول کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پر حاضری کے بعد وہ حضور سیدنا محی الدین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوئے۔ نہ صرف حاضر ہوئے بلکہ بے شمار روحانی برکات حاصل کی، فیوض سے مستفیض ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ مراقبہ کرنے کے دوران ان کو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، عثمان تم اب مکہ معظمہ چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرو۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ غوثیہ سے مکہ جانے کا حکم ہوا۔ مکہ مکرمہ جانے کے لیے انہوں نے رخت سفر باندھ لیا۔ مکہ معظمہ روانگی کے وقت خود سے یوں مخاطب تھے، تم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو اور عن قریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا، اور تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے۔ مکہ معظمہ روانگی کے وقت خود سے یوں مخاطب ہوئے۔ ناظرین، ہم آپ کو پھر بتا رہے ہیں کہ مکہ معظمہ سے کی روانگی کے وقت وہ خود سے یوں مخاطب ہوئے، تم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو اور عن قریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا، اور تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ الغرض آپ رحمت اللہ علیہ یعنی غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار سے نکل کر حضرت لال شہباز قلندر مکہ معظمہ پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور بارگاہ خداوندی سے انوار و تجلیات کی ہونے والی بارش سے اپنے ظاہر و باطن کو سرفراز فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آمد۔ حضرت لال شہباز قلندر حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد مدینہ منورہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ آپ اس وقت عشق مصطفیٰ کا غلبہ تھا۔ آپ جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو کبھی کسی سمت کھڑے ہوتے اور کبھی کسی سمت کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ خود سے بیگانہ ہو گئے، ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ آپ قریباً 11 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روضہ رسول پر بیٹھے رہے، حضور نبی کریم سے روحانی فیوض و برکات حاصل کرتے رہے۔ پھر بارگاہ رسالت مآب سے حکم ہوا کہ اے عثمان تم واپس چلے جاؤ، وہاں مخلوق خدا تمہاری منتظر ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے، تم اہلیان سندھ اہلیان پنجاب کو دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرماؤ۔ سبحان اللہ۔